خارطوم جو کبھی افریقہ کا دل ہوا کرتا تھا آج خاموشیوں اور دھنوں میں ڈوب چکا ہے۔ آخر کون ہے اس سب کا ذمہ دار؟ ایک مضبوط اور پختہ قوم بکھر کیسے گئی؟ اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ بدلہ، پیسہ یا پھر سونا؟ ان سب سوالوں کے جواب اور ان کہانیوں کے راز ڈھونڈیں گے جن کو ساری دنیا اگنور کر رہی ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل آن ریکارڈ۔ 1956 کی جب سوڈان نے آزادی حاصل کی، لیکن اصل جنگ اسی دن شروع ہوئی، کیونکہ نارتھ کی طرف عرب کمیونٹی اور ساؤتھ کی طرف افریقن ٹرائبز۔ ان دو سول وارز کے اندر سوڈان کے لوگ پس کر رہ گئے اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ 2011 جب ساؤتھ سوڈان پورے سوڈان سے الگ ہوا تو اس وقت سوڈان نے 75% آف آئل کھو دیا، اور اسی وجہ سے ان کی اکانومی بھی بہت زیادہ گر گئی۔ اس کولیب کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تو صرف ایک آدمی نے، عمر البشیر۔ اس نے 1989 سے لے کر 2019 تک اپنا ایک سسٹم بنایا اور ڈکٹیٹرشپ چلاتا رہا۔ اس نے دارفور کے اندر جنجاوید ملٹریز بنائی اور اپنے خلاف اٹھنے والی ساری آوازوں کو کچل کر رکھ دیا، اور ایک پوری جنریشن ڈر اور خوف کے سائے میں بڑھی ہوئی۔ 2019 جب لوگ سڑکوں پر نکلے اور ان کا نعرہ تھا فریڈم، پیس اور جسٹس، بالآخر 30 سال کے بعد بشیر کی ڈکٹیٹرشپ گر گئی اور سوڈان نے ایک نئی صبح دیکھی جس کے پیچھے دو سائے تھے: جنرل عبد الفتاح البرہان، سوڈانیز آرم فورسز کا چیف، اور دوسری طرف محمد حمدان دگالو، ریپڈ سپورٹ فورس کا کمانڈر۔ ان دونوں نے مل کر ایک ٹیمپریری پاور بنائی جس سے لوگوں کو لگا کہ شاید اب ڈیموکریسی آئے گی اور سسٹم کچھ حد تک بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں اندر ہی اندر ایک دوسرے کے ساتھ پاور کے لیے لڑ رہے تھے۔ 15 اپریل 2023 سوڈان ایک بار پھر سے پھٹ گیا، کیونکہ برہان نے حمدان کو ایک آفر دی تھی کہ RSF فورس کو سوڈان کی آرمی کے اندر شامل کیا جائے، لیکن حمدان نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی گولڈ مائنز، اس کی پاور اور اس کی آرمی سب ختم ہو جاتا۔ بس اسی دن خارطوم کے اندر گولیاں چلنے لگی، اور مسئلہ نہ تو سیاست اور نہ ہی مذہب، صرف پیسہ اور پاور تھا۔ ایک طرف سوڈان کی آرمی برہان کے اندر اور دوسری طرف RSF فورس حمدان کے اندر۔ یہ دونوں ہی اپنے آپ کو ملک کا رکھوالا سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ دونوں ہی اپنی کرسی اور پاور کے لیے لڑ رہے تھے۔ خارطوم، دارفور اور اس کے ساتھ ساتھ کردوفان اب میدان جنگ بن چکے تھے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی اور ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بے گھر ہو گئے۔ اب بات آتی ہے کہ اس سب کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ سوڈان ایک ملک نہیں، ایک ریسورس ہب ہے، کیونکہ اس کے اندر افریقہ کا 3rd لارجسٹ گولڈ ریزرو موجود ہے، جس کے اوپر RSF قبضہ کر چکی ہے۔ حمدان، جس کا فارن کنٹریز کے ساتھ ایک نیٹ ورک ہے اور انلیگل روٹس کے تھرو وہ سارا گولڈ نکال کر UAE اور باقی ممالک میں بھیجا جاتا ہے، اور بدلے میں وہی ملک ان کو فنڈنگز اور پیسہ دیتے ہیں، اور اسی پیسے سے سوڈان کی عام عوام کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ RSF کو UAE اور رشیا کے ویگنر گروپس کا سپورٹ ہے۔ ویگنر گروپ جو رشیا کی پرائیویٹ آرمی ہے، اور ان کا کام اس جنگ کو مزید بھڑکانا اور سوڈان کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ اب دوسری طرف برہان کو ایجپٹ اور سعودی عربیہ کی سپورٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ اتنا لمبا عرصہ چلی۔ ہر موو کے پیچھے کوئی نہ کوئی فارن کنٹری ہے، اور اسی وجہ سے پورے سوڈان کو میدان جنگ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کی قیمت صرف عام عوام نے ادا کی۔ آج کا سوڈان دنیا کا سب سے بڑا ڈسپلیسمنٹ کرائسس بن چکا ہے، کیونکہ 10 ملین سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، 25 ملین لوگ جو خوراک کو ترس رہے ہیں، بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، سکولز اور ہاسپٹلز کو بند کر دیا گیا۔
خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس پینے کو پانی تک مہیا نہیں۔ اسی تشدد اور خوف کی وجہ سے ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ الفاظ کہے کہ میں چاہتی ہوں میرا بیٹا دوبارہ اسکول جائے، لیکن اس کے آس پاس بم اور خاموشی ہی ہے۔ According to rights groups, at least 51 people have been killed. اس وار سے اکانومی بالکل گر گئی، جو پہلے سے ہی ایک کنارے پر کھڑی تھی۔ ان کا سسٹم پوری طرح سے تباہ ہو گیا، بینکس بند ہو گئے، سیلریز ملنا رک گئی اور کھانا 20 گنا تک مہنگا کر دیا گیا۔ گولڈ اور بلیک مارکیٹ، یہ دو چیزیں پورے سوڈان کو چلا رہی تھیں، لیکن ان کا کنٹرول تھا آرمی کے ہاتھ میں۔ اب سوڈان کے لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے گھر کے فرنیچرز، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کے کھلونے بھی بیچنے تک مجبور ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پوری دنیا آج بالکل خاموش ہے۔ ہیڈ لائنز میں صرف یوکرین اور غزہ ہی چل رہا ہے، سوڈان کسی کو یاد نہیں۔ فارن کنٹریز صرف اپنی انٹرسٹ کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، لیکن اس وقت تک بہت سے لوگ مارے جا چکے ہوتے۔ سوڈان کا فیوچر آج انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔